بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، وہ ہے المالک، the king, the honor of the whole universe. All power and authority belong to him. قرآن پاک میں ارشاد ہے exalted is Allah, the true king. اب المالک ہے کون؟ سورۃ فاتحہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک یوم الدین ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آخرت کے دن کا مالک، اور یہی نہیں، وہ رب ہر اس چیز کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ارض و سما کا مالک ہے، بحر و بحر کا مالک ہے، شجر و حجر کا مالک ہے، پہاڑوں کا مالک ہے، شمس و قمر کا مالک ہے۔ گویا میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس ہر چیز کا مالک وہ رب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا مالک ہے جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو ہماری نگاہوں سے جو ہے وہ اوجھل ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ اور وہ صرف مالک ہی نہیں بلکہ اسی کے اختیار میں ہے ان سب چیزوں کا کنٹرول۔ کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور بالکل ایسا ہی ہماری زندگیوں کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا یا برا، بے شک بہت سے جو ہماری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں اچھی یا بری، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہوتی ہے جو برائی ہم تک پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہر ایک چیز کی مالک ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ملکیت کے اختیار دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ اختیار بھی ان کو رب تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہی ملتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو رب کی ذات جو ہے وہ اتنی زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پر کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار، اسی کی ہے حقیقی ملکیت اور اسی کی ہے بادشاہت۔ اور اس کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو، جن سے بھی مدد طلب کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اہمیت جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھجور کھاتے ہیں، میری تو یہ عادت ہے جب سے میں نے یہ چیز پڑھی ہے کہ جن لوگوں کو ہم پکارتے ہیں، جن لوگوں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ان کی اہمیت جو کھجور کی اکثر آپ کھائیں، اس کی گٹھلی دیکھیں، اس کے اوپر اتنی باریک سی جھلی نما ایک پرت سی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اتاریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی اس میں جان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہم پکارتے ہیں مشکل کے وقت، بجائے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ ان لوگوں کی اہمیت اس جھلی کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ اس جھلی کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت سے نواز رہے ہیں، اور جن لوگوں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے الہ بنا رکھا ہے، ان کی اہمیت جو ہے وہ اس کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی اور کی طرف جو ہے وہ مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ ہماری زندگیوں کا بھی مالک ہمارا رب ہے، وہ جب چاہے جو ہے وہ ہمارے جسم میں روح ڈال دے، جب چاہے، جب بھی جس کی زندگی کا وقت جانے کا وقت مقرر ہے، جب چاہے اسے اپنے پاس بلا لے۔ زندگی اور موت کا مالک بھی ہمارا رب ہے، اور اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے الہ بنا رکھا ہے، جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی مشکلات کو لے جا کر، وہ لوگ ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہر ایک چیز کی مالک ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب بہت قیمتی چیزیں، بہت عزیز چیزیں جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ گنوا دی جاتی ہیں، پھسل جاتی ہیں، یا چھین لی جاتی ہیں، یا لے لی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا وہ خود مالک ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے وقت میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھے، المالک کی جو صفت ہے، تو جب وہ چیزیں اس کی پیاری چیزوں سے دور ہوگی تو وہ اس کے پیچھے کی حکمت کو جانے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ہر ایک چیز کی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بہت سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن اور پریشانی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک دنیا میں ہمیں بہت سی چیزوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ہم سے دور چلی جائیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی،
وہ ہمارا رب تھا، تو جس نے دی تھی اس نے لے لی۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ ہمارے رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے وہ جب چاہے جو چاہے واپس لے لے۔ ہم لوگ تو اپنے نفس کے بھی مالک نہیں، ہم لوگ اپنے بچوں تک کے مالک نہیں۔ بچے جو ہیں وہ ہمیں امانت کے طور پر دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کی اچھی سے پرورش کر سکیں، اور جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اگلی زندگی میں وہ اس سائیکل کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ اس ذمہ داری کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مالک کوئی بھی کسی چیز کا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک چیز کی مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان رکھو، اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اب اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک چیز کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چاہے لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے یا ہمیں تکلیف دینے کے لیے، وہ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا رب جو ہے وہ نہ چاہے۔ اس لیے انسان کو اس چیز سے بے فکر ہو جانا چاہیے، انسان کو اس چیز سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ اس کی عزت کو خراب کر سکتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اس سے کچھ چھین سکتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو ہماری تقدیر میں آلریڈی لکھا جا چکا ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اچھی لگے تو کامنٹ کر کے بتایا کریں، تاکہ کوئی اچھی بات کامنٹ کر دیا کریں جس کو پڑھ کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور یہ چینل جو ہے وہ میں نے صدقہ جاریہ کے طور پر بنایا ہے، تاکہ اگر میں نہ رہوں یا کچھ بھی ہو تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک اچھی چیز میں جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر جاؤں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔